السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ محترم ناظرین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، سورہ حاقہ کی ان چند آیات کی روشنی میں میں اپنے آپ سے اور آپ تمام حضرات سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کا حساب تیار کر لیں۔ پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں ان آیات کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہیں رہے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سو جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہنے لگے گا لو میرا نام اعمال پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند بالا جنت میں، قطوفها دانیہ، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے، کلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية،
ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیا، یعنی جو عمل تم دنیا میں کر کے آئے ہو اس کے برعکس۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، لیکن جسے اس کے اعمال نامے کی کتاب، جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ کاش مجھے میری کتاب نہ دی جاتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت میرا کام تمام کر دیتی اور دوبارہ مجھے زندہ نہ ہونا پڑتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، دنیا میں جو کچھ مال میں نے کمایا وہ آج میرے کوئی کام نہیں آیا۔ حلق عنی سلطانیہ، میرا عہدہ، میری کرسی، میری نیتا گیری سب ختم ہو گئی۔ خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور پھر اسے طوق پہنا دو۔ کیا بکواس کرتا ہے؟ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں ڈال دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے، ایسی زنجیر میں اس کو جکڑ دو۔ زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ اللہ عظمت والے پر حقیقی ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا يحض على طعام المسکین، اور غربا اور مساکین کو کھلانے پر ابھارتا بھی نہیں تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، دنیا میں اس کے بڑے دوست تھے، بڑے حواری مواری تھے، بلیچے، بڑے چیلا چاپڑ تھے، بڑے درباری تھے، لیکن آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے، سارے دوستوں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور سوائے پیپ کے اس کو کوئی غذا نہیں میسر ہوگی۔ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، اور یہ کھانا گنہگاروں کے لیے ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، امتحان کی جگہ ہے یہ دنیا، یہاں ہوش اور عقل ہو ہر گھڑی کے لیے۔ میرے دوستو، کیا آپ نہیں جانتے کہ موت کا فرشتہ اچانک کسی دن آپ کی جان نکالنے کے لیے پہنچ جائے گا؟ آپ کے اعمال کا کھاتہ بند ہو جائے گا، رجسٹر لپیٹ دیے جائیں گے، اور جب ملک الموت آپ کی جان نکالنے کے لیے پہنچ جائے گا، آپ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکیں گے، کتاب اللہ کی ایک آیت تلاوت نہیں کر سکیں گے، ایک بار بھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ کے کلمات کہنے کا آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ ختم ہو جائے گی مہلت۔ یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ معمولی صدقہ نہیں کر پائیں گے، حج و عمرہ نہیں کر پائیں گے، اپنے بیوی بچوں سے دور ہوں گے تو انہیں دیکھ نہیں پائیں گے، اپنے اعزاء اور اقارب جن کو دنیا میں ہم نے خوب پریشان کیا،
موت کا فرشتہ آ جائے گا، ہم بہت چاہیں گے لیکن کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کی مدت ختم ہو چکی، نیکی اور بدی کا حساب باقی ہے اب بعد میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے، میں اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر کے پھر سے کچھ نیک اعمال کر لوں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو صرف ایک قول ہے جس کو یہ کہتا رہے گا، اس کے پیٹھ پیچھے تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ میرے بھائیوں، ملک الموت سے ملاقات کے لیے آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ موت کے بعد قبر کی ہولناکی سے بچنے کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ حشر و نشر میں سوال و جواب، حساب، میزان، اعمال نامے، پل صراط پر گزرنے اور رب العالمین کے حضور کھڑے ہو کر کے جواب دینے کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان۔ تم میں سے ایک ایک بندے سے، ایک ایک فرد سے اللہ رب العالمین ڈائریکٹ گفتگو کرے گا، ڈائریکٹ اس سے سوال جواب کرے گا۔ بندے اور اللہ کے بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا۔ بندہ دائیں دیکھے گا، اپنا عمل دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، اپنا عمل دیکھے گا، سامنے دیکھے گا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ دیکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں۔ میرے بھائیوں، ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ سمجھ لیجئے کہ ملک الموت آ گیا ہماری جان نکالنے کے لیے۔ اب ہم اس کا استقبال، ملک الموت کے استقبال کے لیے اپنی جان اس کے حوالے کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ تنہائی میں اپنا حساب کرو، اپنی عمر کے بہت جلد ختم ہو جانے کے بارے میں غور کرو، محنت اور کوشش کر کے اپنے فرصت کے اوقات میں اپنی مشکل اور ضرورت کے لیے نیک اعمال کر لو۔ کام کرنے سے پہلے غور کر لو کہ تمہارے اعمال میں کیا لکھا جاتا ہے۔ وہ مال کہاں گیا جو تم نے کمایا تھا؟ کیا اس نے تم کو کسی مصیبت اور بلا سے بچایا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ امتحان کی جگہ ہے یہ دنیا، یہاں ہوش اور عقل ہو ہر گھڑی کی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم موت کے فرشتے کا استقبال کیسے کریں۔ آئیے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ موت کے فرشتے کے استقبال ہم کیسے کریں۔ سب سے پہلی چیز، ایمان کے ذریعے، اللہ پر سچا ایمان کے ذریعے، اللہ کی توحید کو اپنا کر کے، شرک سے بچ کر کے، خالص مومن بن کر کے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر کما حق ہو ایمان، بھلی بری تقدیر پر کما حق ہو ایمان رکھ کر کے ہم موت کے فرشتے کا استقبال کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری چیز، ایمان اور توحید کی سلامتی کے بعد نمازوں کی حفاظت،
موت کے فرشتے کا استقبال اگر کرنا ہے خوشی بخوشی تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی باجماعت ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے اپنی نمازیں ضائع کی ہیں موت کے فرشتے کا استقبال ہم بخوشی نہیں کر سکیں، کیونکہ نماز ایمان کے بعد سب سے اہم جز ہے اسلام کے ارکان میں۔ دوسری چیز، رمضان کے روزے ایمان و یقین کے ساتھ۔ نمبر 4، اگر ہمارا مال نصاب کو پہنچ گیا ہے اپنے مال میں سے حساب لگا کر کے، پائی کا حساب لگا کر کے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں، اپنے غلہ میں سے زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ کے علاوہ ایسے بھی غربا اور مساکین پر صدقہ و خیرات کے ذریعے ہم موت کے فرشتے کا استقبال کر سکتے ہیں۔ حج نہ کیا ہے، حج مبرور کے ذریعے جس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں، نوافل کی ادائیگی کے ذریعے، فرائض کے علاوہ نوافل کی ادائیگی، چاہے وہ نماز ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے تلاوت ہو، ان سارے نوافل کے ذریعے ہم موت کے فرشتے کا استقبال بہت خوشی سے کر سکتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے، حتی احبہ، پھر میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نوافل کے ذریعے آپ سے محبت کرنے لگے تو آپ موت کے فرشتے کا استقبال بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ موت کے فرشتے کا استقبال ہم کریں توبہ کر کے۔ گنہگار کون نہیں ہے؟ میں گنہگار ہوں، آپ گنہگار ہیں، معصوم کوئی نہیں ہے، سب جرم کرتے ہیں، پل پل ہم سے گناہ ہوتے ہیں، جانے میں انجانے میں، شہوت سے بہت سارے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن فوراً توبہ کرتے رہنا۔ جب جب گناہ ہو جائے تب اگر ہم توبہ کرتے رہیں گے تو ہم موت کے فرشتے کا استقبال بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور ہنستے اور مسکراتے کر سکتے ہیں۔ تب فرشتہ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب ہم موت کے فرشتے کے استقبال کے لیے پہلے سے تیاری کیے رکھیں گے تو ہم سے کہا جائے گا پلٹ آ اپنے آقا کی طرف اے نفس ایمانی، تو اس سے خوش و تجھ سے خوش زہے انعام ربانی، میرے بندوں میں شامل ہو، میری جنت میں داخل ہو، تجھے ہر عیش، ہر آرام، ہر انعام حاصل ہو۔ تو گناہ ہوتے ہی توبہ کرتے رہیں، اس توبہ کے ذریعے ہم فرشتے کا استقبال بڑی آسانی کے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے گناہوں پر توبہ کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہ جب تم سے ہو جائے تو اس کے توبہ کرو اور اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، یہ نیکی آپ کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ تو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیے اور اس طریقے سے موت کے فرشتے کا استقبال کیجئے۔ کچھ پتہ ہے کہ کب موت آ جائے؟ آپ اپنے بھائیوں کو، اپنے اقربا کو، اپنے دوستوں کو اپنے گاؤں میں، اپنے ضلع میں، اپنے جوار میں نہیں دیکھتے کہ کس کس حالت میں کس کو موت کا فرشتہ آ کے دبوچ لیتا ہے، مہلت نہیں دیتا ہے وہ۔ یہ سب ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے جیسے گناہ ہو جائے ہم توبہ کر لیں
اور خالص توبہ کے ذریعے موت کے فرشتے کا استقبال کریں کہ آؤ میں حاضر ہوں، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن مجھے اپنے حساب سے ملنا ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند زندگی میں ہوگا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو گناہ تم سے ہو جائے تو اللہ کے حضور خالص توبہ کرو۔ اور اخلاص اور نیک نیتی سے کام کر کے ہم موت کے فرشتے کا استقبال کریں، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، ورنہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور ہم پھنس جائیں گے موت کے وقت۔ اس لیے اپنے ہر نیک عمل میں اخلاص پیدا کریں، نیت ہماری خالص ہو، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، کوئی دکھاوا، کوئی لالچ، کوئی دباؤ ہمارے کسی عمل میں نہ ہو۔ ہم صرف عمل کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، جنت الفردوس میں دخول اول عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے، جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو اخلاص اور نیک نیتی زندگی میں قائم رکھ کر ہم اپنے موت کے فرشتے کا استقبال کر سکتے ہیں، اور یہی مطلوب ہے۔ اخلاص نہیں ہے تو بیکار ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ہمیں حکم اسی بات کا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ، اور آؤ موت کے فرشتے کا استقبال کریں، اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے جذبے سے اپنے دل کو بھرا ہوا رکھو، اللہ سے محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے آپ کا سینہ بھرا ہوا ہو، آؤ موت کے فرشتے کا استقبال کرو، پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ اور جب بندہ اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پر چلتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کے جیسا لباس پہنتا ہے، اس کے جیسی بولی بولتا ہے، اس کے جیسی چال چلتا ہے، اس کے جیسے بال رکھتا ہے، اس کے جیسے کپڑے پہنتا ہے۔ جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا محبت اختیار کر کے آؤ موت کے فرشتے کا استقبال کرو، اور موت سے نہیں ڈرو۔ موت تو ایک کانٹا ہے، وہ نکلنے کے بعد اللہ کی جنتیں، جنت کی حوریں، جنت کی نعمتیں، فرشتے، اللہ کا دیدار آپ کا انتظار کر رہا ہے جنت میں۔ خلد میں حوریں تیری مشتاق ہیں آنکھیں اٹھا، خلد میں حوریں تیری مشتاق ہیں آنکھیں اٹھا، نیچی نظریں جن کا زیور، جن کی آرائش حیا، جن و انسان میں کسی نے بھی نہیں جن کو چھوا، ہے فنا انجام انسان کب تجھے ہوش آئے گا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا۔ آؤ موت کے فرشتے کا استقبال کرو، اللہ اور اس کے رسول کا محبت دل میں ایسا بھر لو کہ پھر کسی اور کی محبت کے لیے جگہ نہ رہے۔ کسی اور کی محبت جب آپ کو برائی پر اکسائے تو اللہ کی محبت اس کو ٹھکرا دے، تھوک دے۔ اللہ کی بات کے آگے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے دنیا کی ساری طاقت جوتے کی نوک پر رکھو اور موت کے فرشتے کا استقبال کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں سما جانے کے بعد
کسی اور کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر آگے نہ بڑھاؤ، نہ اپنے نفس کو، نہ اپنے ماں باپ کی بات کو، نہ اپنے اولاد کی بات کو، نہ اپنے گاؤں کی بات کو، نہ اپنے کنبہ قبیلہ کی بات کو، نہ اپنے مذہب اور دھرم کی بات کو جو تقلید کے ذریعے آیا ہے، نہ اپنے رسم و رواج کو، کسی چیز کو جگہ نہ دو۔ بات ہو اللہ کی، بات ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس ختم۔ ہم کو بس کافی ہیں دو ہادی ہدایت کے لیے، ایک قرآن دوسرا ہے سنت خیر الورا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ جب اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا پھر موت کا فرشتہ ہماری جان نکالنے کے لیے ہم خوشی سے لبیک کہیں گے، کیونکہ اپنے اللہ سے ملاقات کرنے جائیں گے۔ جو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے بیوی بچے ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم جب ان سے ملتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا تو اس سے ملاقات میں ہم کو خوشی ہوگی، کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور ہم انتہائی آسانی سے موت کے فرشتے کا استقبال کر سکتے ہیں۔ موت کے فرشتے کا استقبال کرو اس طریقے سے کہ پوری دنیا میں تمام لوگوں سے ہماری محبت اللہ کے لیے ہو اور بغض بھی اللہ کے لیے ہو، جس سے بھی دوستی ہو اللہ کے لیے ہو، خیر کے لیے ہو، بھلائی کے لیے ہو، اور دشمنی ہو تو اللہ کے لیے۔ بے جا کسی سے دشمنی نہ کرو، اور اپنے مفاد کے لیے، اپنا غرض نپٹانے کے لیے کسی سے دوستی نہیں، بے غرض بے لوث للہ فی اللہ لوگوں سے دوستی اور دشمنی رکھو۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، ایسے دو لوگ جن کی محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو میدان محشر میں عرش کا سایہ دے گا۔ تو جب عرش کا سایہ دے گا پھر موت کا فرشتہ ہے ہماری جان نکالنے کا، ہمیں کیا ٹینشن ہے؟ تو ہم آپس میں اللہ کے لیے محبت کر کے، اللہ کے لیے دشمنی کر کے موت کے فرشتے کا استقبال بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ تیاری ہے، تیاری کرو موت کے فرشتے سے استقبال کے لیے، تیاری ایسے کرو کہ ساری دوستیاں اللہ کے لیے ہوں، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ اور موت کے فرشتے کا استقبال کرو اللہ کا تقوی دل میں رکھ کر کے، اللہ کا خوف دل میں رکھ کر کے، اللہ کا ڈر دل میں رکھ کر کے۔ ساری کامیابی کی جڑ، جہنم سے بچاؤ کی جڑ، جنت میں داخلے کی جڑ، اللہ سے ملاقات کی جڑ، ساری کی ساری چیزوں کی جڑ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اس انداز سے زندگی گزارو اور موت کے فرشتے کا استقبال کرو، کیا ٹینشن ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھو جس تقوی کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مرتے دم تک تم اسلام پر قائم رہو۔ پھر موت کے فرشتے سے کیا ڈرنا؟ موت کے فرشتے کا استقبال آسانی سے کرو اگر اللہ کا تقوی ہے تو۔ موت کے فرشتے کا استقبال صبر کے ذریعے، شکر کے ذریعے کرو، تیاری کر لو۔ مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، دین پر چلنے میں کٹھنائی ہو رہی ہو، صبر کے ساتھ، ضبط کے ساتھ قائم رہو۔ اللہ اپنی نعمتیں دے، آرام و سکون دے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ تو صبر کے ذریعے، مشکلات پر صبر کے ذریعے، آرام اور سکون پر اللہ کا شکر ادا کر کے آؤ موت کے فرشتے کا استقبال کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نے دنیا میں مشکلات پر صبر کیا ہے، دین پر چلنے پر صبر کیا ہے، تو موت کے فرشتے سے کا استقبال کرنے میں کیا حرج ہے جب اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اور جب ہم آرام اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، پھر موت سے ہم کو کیا ڈرنا؟
لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کہتا ہے کہ میری نعمت کا شکریہ ادا کرو، ہم تمہیں اور نعمت دیں گے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اور مرنے کے بعد سب سے بڑی نعمت اس کی جنت ہے۔ یہ سب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا، آخرت میں ہمیں جنت عطا کر دے گا اگر ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ تو آؤ موت کے فرشتے کے استقبال کی تیاری ہم کریں، مشکلات پر صبر کے ذریعے اور آرام میں اللہ کا شکر ادا کر کے۔ موت کے فرشتے کا استقبال کرو اللہ پر توکل کے ذریعے، اللہ پر بھروسہ کے ذریعے۔ دنیا اور آخرت کے جتنا بھی کام کرو اپنی طرف سے محنت کرو، مشقت کرو، کام کرو، اور بھروسہ اللہ پر کر لو، انجام اللہ پر چھوڑ دو۔ قدم آپ بڑھاؤ، انجام اللہ پر چھوڑ دو۔ آغاز تم کرو، انجام اللہ پر چھوڑو۔ اس کو کہتے ہیں توکل۔ تو جب اللہ پر توکل کر لو گے، دنیا آخرت کے سارے کاموں میں اللہ سے اچھا گمان رکھو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے گا، آپ کو جنت الفردوس عطا کرے گا، آپ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ پھر کیا ڈرنا موت سے؟ پھر آئے ملک الموت، اہلاً و سہلاً، استقبال وہ ہمارا کرے، ہم اس کا استقبال کریں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اور موت کے فرشتے کا استقبال کرو نفع بخش علم حاصل کر کے، علم حاصل کر کے، دین سیکھ کر کے، اور اسے پھیلا کر کے موت کے فرشتے کا استقبال کرو۔ اللہ کے دین کا علم حاصل کرو، چاہے کتابوں سے، چاہے علماء سے، چاہے مدرسوں سے، چاہے مسجدوں سے، چاہے مکتبوں سے، چاہے نیٹ سے، چاہے فیس بک سے، چاہے یوٹیوب سے، جس طریقے سے بھی ہو سکے دین کا صحیح علم حاصل کرو اور اسے پھیلاؤ۔ تو موت کے فرشتے کا استقبال کرو، کیا ٹینشن ہے؟ یہی تو فرشتے ہیں، جب ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے پاؤں تلے اپنا پر بچھاتے ہیں، اور جب ہمیں دین کا علم حاصل ہو جاتا ہے تو یہی فرشتے زمین و آسمان میں ہر جگہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر موت کے فرشتے کا استقبال کرنے میں ہمیں کیا ٹینشن؟ تو دین کا علم حاصل کر کے اور اس کو پھیلا کر کے آؤ موت کے فرشتے کا استقبال کرنے کی تیاری کریں۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو جب ہمارے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرنے والا ہے مرنے کے بعد، تو موت کے فرشتے کا استقبال ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ نفع بخش علم حاصل کریں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اور اس علم میں سب سے بہترین علم ہے قرآن کا علم، اور قرآن کی شرح، قرآن کی تفسیر، حدیث رسول کا علم۔ اگر یہ حاصل ہو جائے، اس پر عمل ہو جائے، تو موت کے فرشتے کا استقبال ہم آسانی سے کریں۔ قرآن کو سیکھیں، اس کو حدود کو جانیں، حدیث کو سیکھیں، عمل کریں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے، جانے اور بتائے، عمل کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ پھر قرآن پڑھتے اور پڑھاتے رہیے اور موت کے فرشتے کا استقبال کیجیے۔ اگر اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے کا موقع آ جائے، اللہ کی راہ میں جہاد کا موقع آ جائے، تو ثابت قدم رہنا اور پیٹھ نہ پھیرنا، اگر اس پر ہم قائم ہیں تو بھی انشاءاللہ موت کے فرشتے کا استقبال ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، جب اعداء اسلام سے تمہاری ملاقات ہو، مڑ بھیڑ ہو جائے، تو صبر و ضبط سے قائم رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور جان لو کہ جنت سیوف کے نیچے ہے، سیوف کے سائے میں ہے۔ اور ہم موت کے فرشتے کا استقبال اپنی زبان کی حفاظت کر کے کریں، حرام چیزوں کے لیے
اپنی زبان کو ہم استعمال نہ کریں تو ہم موت کے فرشتے کا استقبال آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کر رہے ہیں اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا کر کے، زبان کو غلط جگہ استعمال کر کے روک کر کے، اب موت کے فرشتے کا استقبال کر سکتے ہیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی، لعنت، فحش، ان تمام چیزوں سے بچا لینا زبان کی حفاظت ہے، اور پھر موت کے فرشتے کا استقبال ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ قال کف علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کرو، اسی میں نجات ہے۔ اپنے گھر میں ٹھہرے رہو، اپنے گناہوں پر رو، اسی میں نجات ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں یوں ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اللہ یوم آخر پر جو ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو ٹھیک بات بولے، ورنہ چپ رہے۔ تو اچھی گفتگو کر کے، زبان کی حفاظت کر کے ہم زندگی گزاریں، اور اس طریقے سے موت کے فرشتے کا استقبال کریں اور موت کا استقبال کریں۔ عہد و پیمان کی وفاداری کریں، اپنے وعدے کو نبھائیں، اس کو پورا کریں، امانت میں خیانت کریں، امانت داری ہمارے پاس ہو، دھوکہ دھڑی نہ ہو، اس اچھے اخلاق اپنا کر کے موت کے فرشتے کا استقبال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس میں سے 3 باتیں کیا ہیں؟ اصدقوا اذا حدثتم، بات کرو تو سچ بولو، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، وَعَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ، امانت تمہارے پاس ہو تو امانت داری اختیار کرو، خیانت نہ کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جب امانت دار ہو کر کے، وفادار ہو کر کے اور سچا ہو کر کے ہم موت کے فرشتے کا استقبال آسانی سے کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے انشاءاللہ جنت ہے۔ اور زنا چھوڑ کر کے، قتل سے بچ کر کے، ظلم سے بچ کر کے، چوری، سود خوری، باطل پرستی اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے کھانا ہے، ان تمام چیزوں سے بچ کر کے ہم موت کے فرشتے کا استقبال کر سکتے ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، اپنے رشتہ داریوں کو جوڑ کر کے ہم موت کے فرشتے کا استقبال کر سکتے ہیں۔ مریض کی عیادت کا اجر لے کر کے، جنازے میں حاضری کے ذریعے ہم موت کا آسانی سے استقبال کر سکتے ہیں۔ دھوکہ، حسد، عداوت، بغض کو چھوڑ کر ہم موت کے فرشتے کا استقبال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان مردوں اور عورتوں کی عزت کے معاملے میں پڑھنے سے بچنا، ان کی عزتیں بدنام نہ کرنا، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم موت کے فرشتے کا استقبال آسانی سے کر سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ اگر ہم اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں تو انشاءاللہ آسانی سے موت کے فرشتے کا استقبال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اتنا بڑا کام کرتے ہیں، یہی امت مسلمہ کی ڈیوٹی ہے، پھر موت کے فرشتے کا ہم آسانی سے استقبال کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی کو انجام دیا۔ اگر ہم نے عدل و انصاف کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے معاملے میں تعاون کیا تو ہم موت کے فرشتے کا استقبال آسانی سے کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ اگر ہم اپنے بیوی بچوں کے حقوق ہم نے صحیح ڈھنگ سے ادا کیے ہیں
تو موت کے فرشتے کا استقبال ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں خوف نہیں کہ ہم پکڑے جائیں گے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو اگر ہم نے اپنے بچوں کے، اپنے بیوی کے، اور بیویوں نے اپنے شوہروں کے حقوق ادا کیے ہیں، اولاد نے اپنے ماں باپ کے، ماں باپ نے اپنے اولاد کے حقوق ادا کیے ہیں، تو پھر ہمیں موت کے فرشتے کا استقبال کرنے میں کوئی مشکل نہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ہم موت کے فرشتے کا استقبال کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کسی کی جاسوسی نہیں کرتے، کسی کی برائی کی ٹوہ میں نہیں پڑتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، تو انشاءاللہ ہم موت کے فرشتے کا استقبال آسانی سے کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر من آمن بلسانہ، اے لوگو جو صرف اپنی زبان سے اسلام لائے ہو، وَلَمْ يَفْزِ الْإِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِهِ، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، لا تُوذُوا الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، وَلَا تُعِيرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَن يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْزَعْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، رواه الترمذی۔ وصححہ الالبانی، اے وہ لوگو جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں ایمان جاگزی نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، انہیں عار نہ دلاؤ، نہ ان کے عیوب ڈھونڈو۔ جو اپنے بھائی کا پردہ فاش کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کا پردہ فاش کر دے گا، اور اللہ جس کا پردہ فاش کر دے گا، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، اگرچہ وہ کچابے کے اندر ہو۔ تو میرے بھائیو دوستو، ظاہری اور باطنی عقیدے اور عمل، تمام معاملات کو ہم صحیح کر کے انشاءاللہ موت کے فرشتے کا بآسانی استقبال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جو لوگ ایمان لائے، ان الذين قالوا ربنا الله، جن لوگوں نے اقرار کیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ہر حال میں اپنے اسی ایمان پر جمے رہے، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ کی جنت میں پہنچ کر جو تمہارے دل چاہے گا وہ تمہیں ملے گا، اور جو تم مانگو گے وہ بھی عطا کیا جائے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، معاف کرنے والے اور رحمان و رحیم کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہے تمہارے لیے۔ تو اگر ہم اپنا ظاہر اور باطن پاک کر لیں تو انشاءاللہ موت کے فرشتے کا ہم آسانی سے استقبال کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے عقیدے اور ایمان کو، ہمارے معاملات کو اللہ تعالیٰ پاک و صاف کرے اور مرتے دم تک ہمیں ایمان پر قائم رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔